اٹلی میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا نام رداس تھا۔ یہ انتہائی گھمنڈی تھا اور دولت کے نشے میں غریب رعایا سے بات کرنا بھی پسند نہ کرتا تھا، اس لیے اکثر لوگ اسے ناپسند کرتے تھے۔ ایک روز بادشاہ شکار کرنے گیا، کسی جانور کا پیچھا کر رہا تھا کہ اس کا گھوڑا بے قابو ہو کر دور نکل گیا۔ تمام نوکر سپاہی وزیر سب بچھڑ گئے اور بادشاہ تنہا رہ گیا۔ اتنے میں ایک کسان نے بادشاہ کے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی۔ اس کی شکل ہو بہو بادشاہ سے ملتی تھی، فرق بس اتنا تھا کہ اس کی پوشاک اور حالت غریبوں جیسی تھی، اور بادشاہ کے ساتھ اس کی شکل اس قدر ملتی تھی کہ کوئی بھی ان دونوں میں فرق نہیں کر سکتا تھا۔ اس ہم شکل کسان نے بادشاہ سے کہا کہ میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر میری کوئی فریاد نہیں سنتا۔ بادشاہ غریب کو میلے کچیلے کپڑوں میں دیکھ کر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا کہ میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا۔ غریب کسان پھر بھی اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ بادشاہ ایک تالاب پر پہنچ کر گھوڑے سے اترا۔ اس نے تاج اور کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے اور نہانے کے لیے تالاب میں اتر گیا۔ جب بادشاہ تالاب میں اتر چکا تو غریب کسان نے بادشاہ کے کپڑے پہن کر تاج سر پر رکھ لیا، بادشاہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر رفو چکر ہو گیا۔ کسان بادشاہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے شاہی نوکر مل گئے، جنہوں نے اسے بادشاہ سمجھ کر ادب سے سلام کیا اور ان کے ساتھ شاہی محل میں چلا گیا۔ اصل بادشاہ تالاب سے نہا کر جب باہر نکلا تو کپڑے، تاج اور گھوڑا کچھ بھی موجود نہ تھا۔ وہ بہت گھبرایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ مجبوراً غریب کسان کے میلے کپڑے پہنے اور کئی دن تک فاقے کاٹے۔ جب بھٹکنے کے بعد شہر پہنچا تو اب اس کی یہ حالت تھی کہ وہ جس سے بھی بات کرتا کوئی اس کی بات کو اہمیت نہ دیتا، اور جب یہ کہتا کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں تو لوگ اسے پاگل سمجھ کر ہنس دیتے۔ 2-3 ہفتے اسی طرح گزر گئے۔ جب اس پاگل کا قصہ بادشاہ کی ماں نے سنا تو اس نے حکم دیا کہ اس پاگل کو دربار میں پیش کیا جائے۔ جب بادشاہ دربار پہنچا تو اس کی ماں نے اس کے سینے پر تل کا نشان دیکھا، پھر جس سے اس کی سچائی کی تصدیق ہو گئی۔ کسان نے اصلی بادشاہ کی یہ حالت دیکھ کر کہا، کیا تم وہی شخص ہو جو دولت اور حکومت کے گھمنڈ میں غریبوں کی فریاد نہیں سنتے تھے؟ اسی کی سزا دینے کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا۔ اگر تم گھمنڈ چھوڑ کر رحم و انصاف کا اقرار کرو تو میں تمہارا تاج و تخت واپس کرنے کو تیار ہوں، ورنہ ابھی قتل کا حکم بھی دے سکتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے عاجزی اور ندامت کے ساتھ اپنی غلطی تسلیم کی اور کسان اسے تخت و تاج واپس دے کر گھر چلا گیا، جس کے بعد بادشاہ نے اپنی اصلاح کی اور چند دنوں میں اس کی نیک نامی کا ڈنکا دور دور تک بجنے لگا۔